علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، مغرب کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کی یہ عظیم الشان کانفرنس کا آغاز ہوا۔ آپ حضرات نے مختلف حضرات علماء کرام کے ایمان پرور بیانات بھی سنے، نظمیں، نعتیں، تلاوتیں بھی ہوئیں۔ آپ حضرات کی مقامی دینی قیادت کے علاوہ حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب، حضرت مولانا قاری اکرام الحق صاحب کے آپ نے بیانات بھی سنے۔ ابھی آپ حضرات کے علاقہ کے نامور شعلہ نوا خطیب ہمارے مخدوم زادہ مولانا عمیر صاحب بھی بہت ہی بے باکانہ انداز میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے۔ مجھے خوشی ہے کہ آج سٹیج پر آپ حضرات کے ضلع بھر کی دینی قیادت کی نمائندگی موجود ہے۔ حضرت مولانا زبیر صاحب مدظلہم جو اس کانفرنس کے منتظم ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہم پروگرام کے مطابق اپنی کانفرنس کو اختتام کی طرف لے جا رہے ہیں، سو میں بھی آپ حضرات کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کی مجلس میں ایک لمبی گفتگو کرنے کی بجائے فتنہ قادیانیت، اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کو سامنے رکھ کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ احادیث میں سے صرف 3 احادیث مبارکہ کا بہت ہی اختصار اور اجمال کے ساتھ مفہوم عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرات علماء کرام توجہ فرمائیں، مسلم شریف کی روایت ہے، ابواب الفتن میں ایک دن حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کوفہ کے اندر تشریف لے گئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس دن کوفہ میں شدید قسم کی سرخ اندھیری نے پورے ماحول کو پراگندہ کر دیا۔ ایک آدمی دوڑتا ہوا حضرت عبداللہ ابن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے عرض کی کہ حضرت سرخ رنگ کی اندھیری آئی، زمین آسمان کی فضا کو اس نے گرد آلود کر دیا، کسی آدمی کو کچھ نظر نہیں آ رہا، نظر کی حد 0 ہو گئی، اپنا ساتھ بھی انسان کو سجائی نہیں دے رہا، گرد کی وجہ سے ہر آدمی کی آنکھیں بند ہو گئیں، سانس نکالنا مشکل ہو گیا، نہ کسی کو دکان کا پتہ ہے نہ سامان کا، ہر آدمی جو اپنی جگہ تھا وہ لرزہ براندام ہے۔ اس ماحول کو دیکھ کر لگتا یہ ہے کہ قیامت قائم ہو گئی۔ میرے بھائیوں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود اس وقت بستر کے ساتھ ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے جب اس جوان نے یہ بات کہی،
حضرت نے سہارا چھوڑ دیا، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اس آدمی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میاں سمیت بأذنی ھذا، میں نے اپنے ان کانوں کے ساتھ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اب آپ حضرات گفتگو کے انداز اور محور کو سمجھیں۔ اس آدمی نے جس نے آندھی کا ذکر کیا، یہی کہا تھا کہ کیا باہر قیامت قائم ہو گئی؟ حضرت جواب کے اندر فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ روم کے عیسائیوں کا ایک لشکر مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ کے درمیان فلاں جگہ پر مسلمانوں کے سے لڑنے کے لیے نہ آ جائے۔ ادھر شام سے مسلمانوں کا ایک لشکر نکلے گا، مکہ مکرمہ سے حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان مسلمانوں کی جماعت لے کر مسلمانوں کی مدد کے لیے میدان کے اندر آئیں گے۔ کفار اور مسلمانوں کے دونوں لشکر آپس میں ٹکرائیں گے، گھمسان کا رنگ پڑے گا، تلواریں چلیں گی اس تیزی کے ساتھ کہ ان کی چمکار سے سورج کی روشنی بھی مات پڑ جائے گی۔ دونوں طرف سے جانی نقصان ہوگا، اور نقصان کا لشکر کا عالم یہ ہوگا کہ دونوں طرف کی لاشوں کا اتنا بڑا ڈھیر لمبا، اتنا کہ ایک صحت مند پرندہ اگر ان لاشوں کے ادھر سے چلنا شروع کرے، سارا دن ان لاشوں پر پرواز کرے، تھک کر نیچے گر کر مر جائے گا، لیکن لاشوں کا انبار ختم نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی قسم کی خوفناک، اندوہناک اتنی بڑی جنگ ہوگی، سارا دن لڑائی کے باوجود شام تک کسی لشکر کو کوئی فتح نہیں ہوگی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کہیں گے کہ چلو آج نہ صحیح تو کل صحیح۔ مسلمانوں کا لشکر اپنے مقام پر جائے گا، نصارہ کا لشکر اپنی رہائش پر جائے گا۔ مسلمان اپنے مقام پر پہنچ کر ایک دوسرے کو حلف دیں گے کہ آج نہ صحیح تو چلو کل صحیح، اور حلف یہ دیں گے کہ آج تو کمی رہ گئی، کل اس بے جگری کے ساتھ ہم نے جنگ لڑنا ہے کہ یا شہادت یا فتح، اس کے علاوہ تیسرا اور کوئی چانس نہیں۔ چنانچہ دوسرے دن دونوں فوجیں آ کر بہم دیگر پھر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی لڑیں گے۔ سارا دن لڑائی لڑنے کے باوجود کوئی فتح شکست کا فیصلہ نہیں ہوگا، سارے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے اگلے دن کا کہہ کر۔ چنانچہ اگلے دن پھر بھی اسی طرح جنگ ہوگی، تیسرے دن لیکن کوئی فتح نہیں ہوگی۔ پھر چوتھے دن جنگ شروع ہوگی۔ آج اللہ تعالیٰ کرم کریں گے کہ مسلمانوں کا لشکر جیت جائے گا،
کفار کو شکست ہوگی۔ سیدنا مہدی علیہ الرضوان کی قیادت میں امت کا یہ لشکر کفار کے اس لشکر کا تعاقب کرتے ہوئے انہیں ہانک کر ایک پہاڑ کے دامن میں تک چھوڑ کر آئے گا۔ واپس آنے کے بعد حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان پورے لشکر میں سے مسلمان شہداء کی لاشیں تلاش کر رہے ہوں گے کہ ان کی تجہیز، تکفین اور تدفین کا انتظام کیا جا سکے۔ لیکن اسی دوران میں آج کے دن میراث کے تقسیم ہونے کی کسی کو خوشی نہیں ہوگی۔ آج کے دن غنیمت کا مال تقسیم ہونے کی کسی کو خوشی نہیں ہوگی۔ حالانکہ ضابطہ یہ کہ اگر ایک وارث کو وراثت کا مال مل جائے تو خوشی ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو بغیر دقت کے اگر غنیمت کے مال سے حصہ مل جائے اسے بھی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ وراثت اور غنیمت کا مال تقسیم ہونے کے باوجود کسی کو خوشی نہیں ہوگی۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ وہ اتنی خطرناک قسم کی جنگ ہوگی کہ اگر ایک مثال کے طور پر ایک آدمی کا 100 بیٹے ہیں تو آج جنگ کے اندر 99 بیٹے شہید ہو جائیں گے، ایک باقی بچے گا۔ اب جس گھر کے اندر 100 آدمی رہتے تھے وہ سارے شہید ہو گئے تو وراثت کی تقسیم سے کسی کو کیا خوشی ہونی ہے؟ غنیمت کے مال ملنے سے کسی کو کیا خوشی ہونی ہے؟ لوگوں، فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان لشکر سے مسلمانوں کی لاشوں کی چھانٹی کر رہے ہوں گے کہ اس دوران اچانک پورے میدان کے اندر ایک لرزہ خیز قسم کی خطرناک ہولناک گفتگو کا اعلان ہوگا کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ادھر مسلمانوں کی لاشیں تلاش کرنے میں فکر مند ہو، ادھر تمہارے گھروں کے اندر دجال کا خروج ہو گیا اور اس دجال نے تمہارے گھر والوں کو آ کر گھیر لیا ہے، وہ اس کے گھیرے میں ہے۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ آج تک کوئی ایسا فتنہ نہیں آیا، قیامت تک کوئی اتنا خطرناک فتنہ نہیں آئے گا جو دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہو۔ فرمایا سب سے زیادہ خطرناک فتنہ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام تر فتنوں میں سب سے زیادہ فتنہ سنگین اسلام، ایمان، اہل اسلام کے لیے وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ جب دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا، کل قابض الجمرۃ النار، جس طرح دہکتی آگ کا انگارہ ہاتھوں میں پکڑنا مشکل ہے، دجال کے زمانے میں اس وقت مسلمانوں کو ایمان بچانا اس طرح مشکل ہوگا۔ اور ہوا کہ مسلمانوں، اس موقع پر حضور نے ایک بشارت بھی دی، اور وہ بشارت یہ کہ تمام تر فتنوں میں سب سے زیادہ خطرناک فتنہ دجال کا، لیکن اس دجال کے زمانے میں اگر کوئی مسلمان اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہو گیا تو حضور فرماتے ہیں جو مسلمان دجال کے زمانے میں
اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں محمد عربی اپنے اس بھائی کو سلام کہتا ہوں۔ سلام۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا میں فرمایا رحمت عالم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، اور ابواب الفتن مسلم شریف میں یہ روایت موجود کہ فرمایا رحمت عالم نے کہ اس حالات میں حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان ان کی فوج دجال کے خروج کا سن کر وہ ان پر ایسی لرزے کی کیفیت طاری ہوگی کہ مسلمانوں کی لاشوں کو اکٹھا کرنا بھی وہ بھول جائیں گے۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان ایک درمیان کی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر پورے لشکر کو آواز دیں گے، بچا کچا لشکر سارا ان کے ارد گرد آ کر جمع ہو جائے گا۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان اس پورے لشکر میں سے 10 آدمیوں کا انتخاب کریں گے۔ 10 آدمیوں کا۔ میرے بھائیوں سنو، آدمی 10 مسئلے بیان کرے، آپ واپس جائیں ایک بھی یاد نہ ہو تو اس کی بجائے اچھا ہے کہ میں ایک آدھ بات بیان کروں گا۔ آپ دوستوں کا زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا، لیکن انشاءاللہ اگر آپ دوستوں نے مجھ مسکین کی گفتگو کو توجہ کے ساتھ سنا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں آسمان سے ستارے توڑ کر تمہاری جیبوں میں ڈال دوں گا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں سمندر سے غوطے لگا کر ہیرے سے تمہارے دامن بھر دوں گا، لیکن اتنی بات ضرور کہتا ہوں اور رب کی رحمت کی ڈھیری پہ ہاتھ رکھ کے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آج کی مجلس میں انتہائی مختصر وقت میں آپ نے مجھ مسکین کی گفتگو کی طرف توجہ کی تو انشاءاللہ ایسے طور پر ان 3 احادیث کا ترجمہ آپ دوستوں کو سمجھا دوں گا کہ یہاں سے جانے کے بعد اگر آپ اس کو بھلانا بھی چاہیں تو بھی انشاءاللہ نہیں بھلا سکو گے۔ میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں کی خدمت میں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت مہدی 10 آدمیوں کا انتخاب کریں گے، میاں تم بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جائیں، یہ ساتھی بھی آ جائیں، 10 آدمیوں کا انتخاب کریں گے۔ برووا والوں، آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں، فرمایا رحمت عالم نے کہ اس دن سبحان اللہ تو کہو، سبحان اللہ، ایسے نہیں زور سے، سبحان اللہ، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند مسعود فرماتے ہیں رحمت عالم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے سبحان اللہ، فرمایا کہ حضرت مہدی جن 10 آدمیوں کا اس لشکر سے انتخاب کریں گے، حضور نے فرمایا کہ میں ان 10 آدمیوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، سبحان اللہ، میں ان 10 آدمیوں کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، سبحان اللہ، جن سواریوں پر وہ سوار ہو کر جائیں گے میں محمد عربی ان کی سواریوں کی رنگت کو بھی جانتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو بھائیوں، میں ایک حدیث کا ترجمہ کرنے سے فارغ ہوا، اب میں عرض کرتا ہوں دوسری حدیث شریف کو کہ ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے مطابق اپنی مسجد شریف میں صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صحابہ کرام اپنی اپنی ضرورت کے مطابق مسجد سے جانا شروع ہوئے۔
ایک گیا، دوسرا تیسرا، مسجد خالی ہو گئی، سوائے رحمت عالم کے مسجد شریف میں اس دن کوئی آدمی نہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر پر فارغ ہوئے، نوافل پڑھے، فارغ ہوئے، مسجد شریف کے اس دروازے کی طرف نکلے جس دروازے پر کھڑے ہوں تو سامنے احد کا پہاڑ نظر آتا ہے۔ اب ذرا آپ حضرات ماحول کو سمجھیں کہ یہ پیغمبر اسلام کی ذات اقدس، یہ مسجد شریف کے باہر کا حصہ، یہ مسجد شریف، صحابہ کرام کی جماعت، پیغمبر اسلام کی ذات اقدس، نماز پڑھنا، ان کا جانا، آپ کا یہاں پر تشریف لانا، آپ پورے میدان میں فجر کے وقت، میرے بھائیوں ابھی سورج طلوع ہوا ہی تھا کہ اس ماحول میں آپ یہاں پر بالکل اکیلے کھڑے ہیں، کوئی فرد بشر سامنے نظر نہیں آ رہا۔ میرے بھائیوں اتنے میں ایک صحابی رسول اس طرف سے، مغرب کی طرف سے، اپنے گھر سے کسی ضرورت کے لیے نکلے، میری طرف دیکھیں، حضور علیہ السلام نے اسے اشارہ کیا، وہ دوڑ کر حضور کی سبحان اللہ تو کہو، سبحان اللہ، وہ دوڑ کر رحمت عالم کی خدمت میں آئے، میری طرف دیکھیں، حضور علیہ السلام سے انہوں نے مصافحہ کیا، مصافحہ کرنے کے بعد پیغمبر اسلام نے ان کے ہاتھوں کو پکڑے رکھا، چھوڑا نہیں، آپ اس نے مصافحہ کیا، آپ نے مصافحہ کرنے کے بعد اس کو اس طرح اپنے ہاتھ کے ساتھ پکڑ کر سبحان اللہ دور سے سبحان اللہ اپنے پہلو کے اندر کھڑے کیا، پہلو میں صرف کھڑا نہیں کیا، میری طرف دیکھیں، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا اور اس کے اس طرح کندھے کے اوپر رکھا، سبحان اللہ، کندھے پر ہاتھ رکھنے کے بعد آپ نے اسے اور زیادہ آپ کے قریب کیا، سبحان اللہ۔ اب آپ حضرات پھر ماحول کو سمجھیں، اس صحابی رسول کے مقدر کو دیکھیں کہ وہ آپ کے پہلو میں بھی کھڑا ہے، آپ کی بغل کے اندر بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا ہاتھ اس کے کندھے پر بھی ہے، آپ نے اسی ہاتھ مبارک سے جو اس کے کندھے پر تھا، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کو اس کے رخسار اور سر پر اس طرح کر کے رکھا، تھوڑی سی ٹیک دی، وہ آپ اس کا سر سبحان اللہ حضور علیہ السلام کے سینے کے ساتھ آ لگا، آپ اس حالت میں کہ وہ آپ کی بغل میں بھی ہے، آپ کے پہلو میں بھی ہے، آپ کا دست نگر بھی ہے، اس کا سر بھی حضور سے ملا ہوا، دھڑ بھی حضور علیہ السلام سے ملا ہوا، لیکن اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کر کے اپنے اس ہاتھ مبارک کی انگلیوں سے اس کی ٹھوڑی کو تھوڑا اوپر کیا، اس کے کان اوپر کو ہوئے، میرے بھائیوں توجہ کریں، رحمت عالم نے اپنے سر مبارک کو معمولی خم دیا اور خم دینے کے بعد اپنے لب اقدس کو اس کے کانوں کے سبحان اللہ اس کے کانوں کے قریب لے گئے اور قریب لے جا کر بھیج کر اسے اور اپنے قریب کیا، قریب کرنے کے بعد وہ ہاتھ اسی طرح رکھے ہوئے، میری طرف دیکھیں، دوسرے ہاتھ سے آپ نے اپنے منہ مبارک سے اس کے کان میں کہا، دوسرے ہاتھ سے اس طرح لمبا کر کے ہاتھ شہادت کی انگلی سیدھی تیر کر کے اسے فرمایا، میاں وہ سامنے کے پہاڑ کو دیکھ رہے ہو؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں، اور پہاڑ سے مراد وہ پہاڑ ہے کہ اگر آپ مسجد شریف میں کھڑے ہو کر احد پہاڑ کی طرف دیکھیں تو احد کے اس ہاتھ کا بائیں ہاتھ کی طرف کا پہاڑ
احد کے بغل میں دوسرا پہاڑ، اس کی طرف حضور نے اشارہ کر کے فرمایا کہ میاں تم اس پہاڑ کو دیکھ رہے ہو؟ اس صحابی رسول نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں جس وقت دجال نکلے گا، دنیا جہان کا کوئی کچا پکا مکان، گھر، بستی، شہر، علاقہ، دریا، پہاڑ، جنگل، کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں دجال یا اس کے فتنے کے اثرات نہ پہنچے۔ اس صحابی سے فرمایا کہ میاں دجال ہر جگہ آئے گا، اس پہاڑ کے پیچھے بھی آئے گا، لیکن میرے مکے مدینے نہیں آ سکے گا۔ لو بھائیوں، میں دوسری حدیث شریف کے ترجمے سے بھی فارغ ہوا، اب میں آخری حدیث شریف جو عرض کرنے لگا ہوں اس کے فارغ ہوئے۔ تیسری حدیث شریف اللہ رب العزت کی شان کہ یہ روایت جو اب عرض کرنے لگا ہوں یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، ابواب الفتن کے اندر موجود ہے۔ میں آپ حضرات سے معافی چاہتا ہوں، وہ پہلی روایت جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی عرض کی، وہ شرکین او کما قال، فرمایا رحمت عالم نے کہ اسی حالت میں میرا بھائی عیسیٰ سبحان اللہ اسلام نے عند منارت البیضاء شرکین او کما قال ینزلو کیا جاتا ہے کرنے کے ارادے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو بھی لیا، اپنے چہرہ اقدس پہ بھی ملا، فارغ ہونے کے بعد پانی کا کچھ حصہ لیا، اپنے منہ مبارک میں ڈالا جیسے کلی کرنی ہو، کڑوے پانی کو منہ میں ڈال کر حضور علیہ السلام نے 3-4 دفعہ اسے گھمایا اور آپ کے لب اقدس کا لعاب مبارک بھی اس پانی کے ساتھ خلط ہوا۔ میری طرف دیکھیں، پانی سفید صاف جگہ، ریتلی جگہ پر ڈالنے کی بجائے آپ نے اس کلی سبحان اللہ اس کلی کے پانی کو آپ نے کنویں کے اندر اڑیل دیا۔ ادھر اڑیلنا تھا، اللہ نے کرم کیا کہ پانی جو کڑوا تھا قابل استعمال ہو گیا۔ اور اس سے بڑھ کر تمہیں بشارت یہ دیتا ہوں کہ وہ دن جائے، آج کا دن آئے، دنیا جہان کے کنویں خشک ہو گئے، جس کنویں میں سبحان اللہ اور بلند آواز سے سبحان اللہ، اس کنویں میں حضور علیہ السلام کے لب اقدس کا پانی، مکس شدہ پانی جس کنویں میں گیا، اللہ کے کرم کو دیکھو، آج تک وہ خشک نہیں ہوا سبحان اللہ۔ اور بعض حاجی صاحبان آج کل بھی جس وقت جاتے ہیں، جس طرح زمزم کا پانی لے کر آتے ہیں، جو خیبر کے جو بدر کے علاقے میں جائیں، واپس آئیں تو اسی جگہ رک کر اس کا پانی بھی لے کر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں تفصیلات پہ نہیں جا رہا، میں اشارے کر رہا ہوں اور آپ حضرات کی طبیعت کے اندر مناسبت پیدا کر رہا ہوں کہ آپ حضرات مجھ مسکین کی اگلی گفتگو کو سمجھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں۔ میں اپنے وعدے پر بھی قائم ہوں کہ میں نے لمبی گفتگو نہیں کرنی۔ میری طرف دیکھیں میرے بھائیوں، یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ مکہ مکرمہ ہے، یہ روحہ ہے، پیغمبر اسلام کھڑے ہیں، سامنے بدر کی طرف راستہ جا رہا ہے۔ پتہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابی ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں، اور مسلم شریف کے کتاب الحج میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں آخری زمانے میں جس وقت حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان مسلمانوں کی جماعت لے کر جامع دمشق کے اندر جائیں گے، اس وقت ان کی مدد کے لیے
عصر کی نماز کا وقت ہے، آذان ہو گئی ہے، تکبیر ہو گئی ہے، صف بن گئی ہے۔ حضرت مہدی علیہ رضوان انشاءاللہ جب میں نے نتیجہ عرض کیا تو آپ خوشیوں سے اپنے دامن بھر کر لے جائیں گے۔ سنو، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان جس وقت مسلمانوں کی جماعت لے کر جامع دمشق میں اذان ہو گئی، تکبیر ہو گئی، صف بن گئی، حضرت مہدی میری طرف دیکھیں، مصلی پر کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے تکبیر تحریمہ کہتی تھی۔ یہ روایت ابواب الحج کی ہے، اور وہ یہ روایت جو اب عرض کرنے لگا سیدنا ابو ہریرہ سے منقول ہے۔ پہلے میری طرف سمجھے، ماحول کو دیکھیں۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ جانا چاہتے تھے۔ آپ صحابہ کرام کے ساتھ چلے۔ شریفوں، اس ماحول میں ذرا اس کو یوں سمجھے کہ یہ مدینہ طیبہ ہے۔ مدینہ طیبہ سے سیدھا راستہ جاتا ہے بدر کی طرف، بدر سے آگے راستہ جاتا ہے سیدھا شام کو۔ یہ شام کا وہی راستہ ہے جو بہت پہلے، آج سے 1400 سال پہلے ابو سفیان اسی راستے سے لشکر لا رہا، اسی راستے سے وہ اپنا تجارتی قافلہ لا رہا تھا، جس کے باعث صحابہ کرام گئے اور بدر میں وہ راستہ بدل کر چلا گیا۔ لیکن بدر میں جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ میں علماء کو اشارہ کر رہا ہوں، باقی تفصیلات انہوں نے از خود سمجھ لی ہوں گی۔ ذرا ماحول کو سمجھے۔ اس زمانے میں اور آج بھی، گویا 1400 سال پہلے بھی اور آج 1400 سال کے بعد بھی، اگر کسی نے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ جانا ہو تو ابتداءً یہی بدر کا راستہ چلنا پڑتا ہے۔ آگے چل کر ایک جگہ آتی ہے جسے روحہ کہتے ہیں۔ روحہ سے ایک راستہ مڑتا ہے، ایک بڑی سڑک نکلتی ہے، وہ جاتی ہے مکہ مکرمہ کو، اور سیدھا راستہ جاتا ہے بدر کو۔ شریفوں، پوری زندگی پیغمبر اسلام جب کبھی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے یا مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، آپ ہمیشہ اسی راستے سے چلتے تھے۔ میرے بھائیوں، ذرا توجہ کریں، حضور کی اداؤں کو بھی دیکھیں، میرے رب کی عطاؤں کو بھی دیکھیں۔ 1400 سال پہلے پیغمبر اسلام جس راستے سے چلے تھے، آج اس راستے کو اللہ نے اتنا کشادہ کر دیا۔ کئی راستے آنے کے ہیں، کئی راستے جانے کے۔ آپ کا میرا موٹر وے مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنی شاہی کارپیٹ سڑکیں۔ میرے بھائیوں، یہی راستہ مل جاتا ہے مدینہ طیبہ کو۔ اللہ آپ حضرات کو لے جائے، بار بار لے جائے۔ میں جو درخواست کر رہا ہوں، ذرا توجہ کریں۔ آج پیغمبر اسلام مدینہ طیبہ سے چلے ہیں، روحہ کے مقام پر پہنچے ہیں، سامنے مکہ مکرمہ ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا توجہ کریں۔ یہ مدینہ، یہ روحہ، یہ مکہ مکرمہ، سامنے بدر، یہاں پیغمبر اسلام اکیلے کھڑے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت آپ کے ساتھ ہے۔ نامعلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال مبارک میں کیا آیا۔ لوگوں، تمہارے فائدے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ خود رحمت کے بہت پہلے رحمت عالم اسی روحہ کے مقام پر آئے۔ روحہ کے لوگوں نے اپنے وہاں سے پانی کا ایک برتن لیا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ،
بارش کے پانی پر ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ بارش آ گئی، ہم اپنے ندی نالے جھیلیں، ہم اپنے ٹوبے بھر لیتے ہیں۔ جب بارش نہ ہو، پانی خشک ہو جائے، ایک کنواں ہے، ہمارا تمام تر گزر بسر اسی بیر روحا پہ ہوتا ہے۔ آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے کہ اس کا پانی قابل استعمال نہیں، کڑوا پانی ہے۔ آپ تشریف لائے ہیں، مہربانی کر کے کوئی دم کر دیں کہ اللہ اس دعا بھی کر دے کہ اللہ اس کڑوے کنویں کو میٹھا کر دے۔ حضور علیہ سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم